آپ ہندکوں میں عرض کریں، آپ کسی زبان بنگالی زبان میں آپ عرض کریں، آپ ترکی میں آپ عرض کریں، آپ چائنی زبان میں، جو جس زبان میں بھی بندہ آتا ہے، ایک سننے والا ہے ہزارہ نہیں ہے۔ اب آپ ہوتے تو ایک بناتے آپ، لیکن اللہ نے رسول اللہ کو جو علم دیا، وہ علم حضور نے کس کو دیا؟ کیونکہ آج یہ محرم شریف کی محفل پاک ہے، تو جو معرفت کا علم ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا، وہ سارا کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا، وہ سارا کچھ اللہ نے ابو بکر۔ اچھا، یہ سینے والا جو نظام ہے نا، تو خواجہ پیر سیال کا ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، بہت بڑے عالم تھے تو جب پیر میر علی شاہ صاحب ان کے غلام تھے، خادم تھے، نوکر تھے، مرید تھے، لنگر خانے کا آٹا گوندا گیا تو کسی جانور نے آٹے کو منہ لگا دیا۔ اب جانور کا نام بھی میں لیتا، کسی جانور نے منہ ڈال دیا آٹے میں۔ انہوں نے پیر سیال سے پوچھا کہ حضور یہ آٹا جو ہے وہ فلاں جانور نے، کسی جانور نے خراب کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کریں؟ آٹا جو ہے روٹی پکائیں کہ نہ پکائیں؟ پیر سیال نے جب کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو پھر اس کا تھوڑا سا امتحان ہی لیتے ہیں۔ پیر سیال نے کہا وہ میر علی بڑا عالم ہے، مولوی ہے، اس سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ میر علی شاہ صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھئی جس جگہ پر جانور نے منہ لگایا وہ آٹا نکال کے اس کی مجھے روٹی پکا دو اور باقی آٹے کی روٹی لنگر کھانے میں بھیج دو۔ انہوں نے وہ آٹا نکالا، روٹی پکائی اور میر علی کو پیش کر دی، تو باقی لنگر کھانا۔ پیر سیال نے پوچھا محفل کے بعد، بھئی یار وہ کیا مسئلے کا کیا بنا، کیا بتایا تھا میر علی نے؟ میر علی کا حضور، میر علی نے کہا تھا وہ آٹے کی مجھے روٹی دے دو، باقی لنگر کھانے میں ڈال دو۔ پیر سیال نے پوچھا کہ میر علی یہ تم نے کیا مسئلہ بیان کیا؟ اس نے کہا حضور جانور تو اسی آستانے کا، اس آستانے کا تھا۔ پیر سیال نے خوش ہو کے سینے سے لگا۔ تو یہ پیر سیال کو جب فیض ملا، پتہ کیسے ملا؟ پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کے آستانے پر جاتے تھے اور شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار تھے، یہ پیر سیال جو ہے وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ ریت بڑی گرم تھی، اتنی گرم ریت تھی کہ آپ ننگے پاؤں تھے، گرم ریت کی وجہ سے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ تو شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جوتیاں میری لے لو، ریت گرم ہے تو یہ جوتیاں رکھو تاکہ تمہیں چلنے میں آسانی ہو۔ جب قسمت جاگتی ہے پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ پیر سیال نے جوتیاں لے پکڑی مرشد کی اور اپنے سر پر رکھ کے تو آگے انہوں نے کہا جوتیاں پہننے کے لیے دی تھی، کہا حضور یہ پہن آپ کی جوتی ہے، اس کا صحیح مقام میرا سر ہے، میرے پاؤں نہیں ہے۔ پیر پٹھان نے کہا پھر گھوڑی روک دے میری یار، تیرے پیسے پورے ہو گئے۔ نیچے اترے، سینے سے لگایا سو جو رسول اللہ کے سینے میں تھا، جو رسول اللہ کے سینے میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر نے کیا کر دیا، مکے سے چلے رات کے اندھیرے میں اور غار جبل سور سے نیچے سے کندھے پر اٹھا کے غار تک لے گئے، وہاں باہر کھڑا کر کے غار کو صاف کیا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سراغ بند کیے، پھر نیچے اتارا
اور پھر نیچے اتار کر حضور تشریف لائے، گود میں سر انور رکھا اور حضور سو گئے۔ سانپ نے پاؤں میں ڈنگ مارا اور آنسو گرے رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر، بڑے پوچھا کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ۔ ابو بکر کیا بات ہے؟ حسین کسی چیز نے میرے پاؤں میں ڈنگ مارا ہے، اس نے ایسا ڈنگ مارا ہے کہ کاٹ دیے میری ایڑی کو۔ حضور نے اپنا لواب دہن ایڑی پر لگایا اور اتنی وارفتگی اور خدمت کے بعد حضور نے اسی غار میں جو حضور کے سینے میں تھا ابو بکر کے سینے میں منتقل کیا۔ اس لیے جناب فاروق اعظم نے کہا ابو بکر میری ساری زندگی لے لو، ساری نیکیاں لے لو، سب کچھ لے لو، وہ رات جو غار میں رسول اللہ کے ساتھ پہلی گزری تھی، حالانکہ وہاں 3 راتیں گزاری ہیں، قیمتی ایک رات ہے، راتیں 3 گزاری تھی، لیکن کہا وہ پہلی رات والی جو مجھے دے دو، سب کچھ لے لو۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، وہی تو میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے جو رسول اللہ کو علم دیا حضور نے اپنے غلاموں کے سینوں میں منتقل کیا اور صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کیا، لیکن جناب صدیق اکبر کی روایات ارشادات بہت کم ملیں گے آپ کو۔ اتنا علم کا خزانہ ہے جو رسول اللہ نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا، امام الانبیاء کے سینے کا فیض ہے جو صدیق اکبر کو ملا، لیکن روایات کم، اقوال کم، بیانات کم۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خلافت کے امور میں مصروف ہو گئے اور آپ کو روایات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جی۔ لیکن جو بعض صوفی ہیں وہ کسی اور طرف گئے، میں اس پہ نہیں جاتا، میں آپ کو کسی کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے کیا کیا؟ وہ علم جو حضور کے سینے میں تھا، اس علم کو حضور نے ایک شہر کے ساتھ تشبیہ دی۔ فقیہ شعر کا روح ہے، لغت ہے حجازی کا ہے کہ ایک شہر کا جو فقیہ ہے اس کے سینے میں قارون کا خزانہ، کہ اس سے زیادہ علم ہے، لغت کا، زبانوں کا، علم کا مرکز ہے اس کا سینہ۔ اور میرے آقا نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم، جو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اس اتنے علم کا کو حضور نے کیسے تشبیہ دی کہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا، میں علم کا، تو بولو تو صحیح، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یعنی علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اگر کہیں آپ کو نظر آئے گا تو وہ زبان علی سے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کے جو فتوے ہیں، حضرت مولا علی کے جو فیصلے ہیں، حضرت مولا علی کیا ہوا، میں سینے والی بات ہی بتاتا ہوں۔ مولا علی کہ حضور نے حضرت مولا علی کو یمن کا قاضی بنایا، کہا جا تو فیصلے کیا کرو۔ حضرت علی نے کہا حضور مجھے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی بندہ بات کرتا ہے تو میں دوسری مرتبہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کہا، دوبارہ کہو، تو میں قاضی کیسے بن جاؤں، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ حضور نے فرمایا پھر کھڑا ہو، تجھے سمجھ نہیں آتی تو ہم ہیں نا سمجھانے والے۔ حضرت علی کو سینے سے لگایا اور دبایا اور کہا جا فیصلے کر۔ حضرت علی نے کہا اس کے بعد مجھے کسی معاملے میں تذبذب اور تردد نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے اپنے سینے کا فیض علی کے سینے میں منتقل